کہ 7 ستمبر نو سالانہ چھٹی کی تھی جائے ختم نبوت دی، اور وہ ختم نبوت دے متعلق گولڈن جوبلی منائی گئی۔ میرے محترم سامعین، جدوں دے وہ غیر مسلم اقلیت کوئی مسلمان قرار دیتے گئے نے، اس تو بعد پھر بڑے لوگاں دے دل چ گل سی کہ ہون اگر غیر مسلم اقلیت قرار دیتے گئے تو یہ شیعہ دیتے جان گے، یعنی لوگاں شوق سی کہ یہ غیر مسلم اقلیت قرار ہو جائے۔ وہ پھر بندے سانوں ویسے کافر تے آندے ہی نے، صبح شام مساجد وغیرہ چ بھی آندے نے، کئی باری لکھ بھی دیندے نے کئی باری کافر، لیکن وہ چلو ساڈیاں کوئی ایسے اعمال ہوں گے جنہاں دی بنیاد تے بندے سانوں کافر آندے نے، لیکن ہن تک نہ توحید تو لے کے قیامت تک ساڈا کوئی عقیدہ ایسا ثابت نہیں ہو سکیا جدی بنیاد تے سانوں کافر کرا دے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، عقیدہ ولایت، عقیدہ قیامت، کوئی ایسا عقیدہ ایسا نہیں اصول اور فروع کہ پڑھے لکھے بہ کے بندے طے کرن کہ کیا یہ بچے کوئی کافر والی گل ہے، وہ کوئی نہیں۔ ویسے بندے اندر کوئی نہیں گل، بندے دے آکھن دی گل نہیں۔ یہ جڑا اج موضوع میں پڑھنا چاہنا نا، یہ تعلیمات اہل بیت کے تحت اساں پیغمبر نو منے۔ یہ جڑا میلاد ہے نا جی، میلاد کسی شخصیت واسطے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ اگر بندے توجہ نال اس میلاد نو سمجھ لیندے نا، کسی دی جرت نہیں سی پینی اور نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنا۔ اس واسطے کہ بندیاں نے نبوت شروع کیتی ہے، سیرت نبی شروع کیتی ہے 40 سال تو 40 سال تک جاندے نوں تے تقریباً بندہ تھوڑے تھوڑے گناہ چھاڑی جگیا ہوندا ہے۔ 40 سال تک جانتے ہیں، ادو بعد وہ سمجھتا ہے میری اگلی زندگی جڑی رہ گئی ہے وہ میں مسجد تو گزاراں گا تے اچھی زندگی گزاراں گا، نیکی کراں گا، تے ہولی ہولی دل چ خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں میں ولی ہو گیا، کدی خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں میں نبی ہو گیا، ایویں خیال آ جاتا ہے۔ یہ جڑی ولادت ہے نا، جڑا میلاد ہے، اس میلاد وچ بندے ہن بھی شروع کر لین سیرت النبی 40 سال تو شروع نہ کرنا، میلاد تو شروع۔ ساڈے نزدیک جڑا تعلیمات آل محمد ہے، وہ دے وچ سیرت وچ آمد ظہور جنہوں ولادت کیا جاتا ہے وہ شامل ہوندی ہے، ولادت شامل، ظہور شامل ہوتا ہے، کسی دا آنا شامل ہوتا ہے۔ اصل گل ہے کہ جدوں کوئی دنیا تے آندا ہے کہ بلا نہ وہ کوئی نماز سامنے ہوندی ہے، نہ وہ کوئی روزہ سامنے ہوندا ہے، نہ وہ کوئی نیکی سامنے ہوندی ہے، نہ حسن سلوک سامنے ہوندا ہے، نہ کوئی تقریر سامنے ہوندی ہے، یا ماں سامنے ہوندی ہے یا باپ سامنے ہوندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نانکے سامنے ہوندے نے یا دادکے سامنے ہوندے نے، اور ہر بندے تے تو بس دی گل ہی نہیں نا کوئی ایسی محفل منعقد کیتی جائے وہ دے نانکیاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی بے عیب ہون، وہ دے دادکیاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی بے عیب۔ یہ ہے ملا جڑا نواں کم ہویا نا جی اس ویلے پاکستان ہے۔ میں سمجھنا تعلیمات آل محمد حق ثابت ہو رہی ہیں۔ آج میں ہوں، کل میرے کو خبر پہنچی، آج میں ہوں وہ تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بڑی دیر دے پیغمبر اعظم دی تعریف توصیف قرآن دے مطابق کرتے آ رہے ہیں، قرآن دے مطابق۔ اساں جدوں حضور نو پڑھے ہے قرآن دے مطابق پڑھے، سرکار دی عظمت پڑھی ہے تے قرآن دے مطابق پڑھی ہے، سرکار دی نعت پڑھی ہے تے قرآن دے مطابق پڑھی ہے۔ تاریخ تے قرآن چ ہمیشہ میں قبلہ عرض کیتی ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ کائنات دی کوئی تاریخ شیعہ لکھی ہوئے یا سنیہ لکھی ہوئے لا ریب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کل بھی لا ریب سی، قرآن آج بھی لا ریب، تاریخ لا ریب نہیں ہو سکتی۔ اے عمران خان دا جلسہ اجلا لاہور ہویا اکل پرسوں، او دی تاریخ پڑھ لو، او آندے نے 2500 بندہ سی، او آندے نے 50,000 بندہ سی۔ تاریخ ہے کہ مورخ دو نے، یار تاریخ تے کی ہے نا، جڑی 3 دن پہلا دی تاریخ ہے وہ ایک نہیں، 1500 سال پہلا والی تاریخ ایک کیسے ہو جائے گا؟ یہ مطلب ہے ہر بندے دا مورخ اپنے وہ کی لکھتا ہے۔ اگر لا ریب کوئی تاریخ ہے نا تو اے وہ قرآن ہے۔ اساں پیغمبر اعظم نے قرآن چ پڑھے ہے اور ہمیشہ لوگوں نے آخیا خدا را قرآن پڑھ کے تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھ کے قرآن نہ پڑھو۔ یارہ نماز پڑھ کے تو وضو نہیں نہ کرنا چاہیے، وضو تو نماز تو پہلے کرنا چاہیے۔
بندے کو ترتیب کا بھی تو پتا ہونا چاہیے. کپڑے پا کے بندے بیٹھے نے, جہاں بندہ قمیض دے اتنے بنیان پا لے گا ایویں آؤ ہی ہوے گی. وہ بنیان تھلے پائی دی کہ قمیض دے اتنے پائی دی, یہ مطلب کوئی ترتیب بھی تو ہوتی ہے نا جی. اچھا جہاں بندہ جتی پا کے اتنے جراب پا لے, پاگل ہی مشہور ہوئے گا نا جی. پھر جراب پہلے پانی ہے, جتی پھر بعد پانی. ترتیب مہربانی کرو, ہر شاید ہی کم دی کوئی نہ کوئی ترتیب ہے. مہربانی کر کے ایک باری پہلے قرآن پڑھ لو, ایک باری قرآن ترجمے نال پڑھ جاؤ, اوکھے سوکھے ہو کے دن کٹ کے کسے طریقے روز دی ایک آیت بھی پڑھو. وہ دا فائدہ ہو جائے گا کہ تاریخ دا ہر جھوٹ تواڈے سامنے کھل کے آ جائے گا اگر تساں قرآن پہلے پڑھیا ہو. قرآن عقیدہ مضبوط کرتا ہے. تاریخ نے جڑا جملہ لکھیا, کل ایک عالم دین نے, انہاں دا نام ہے مفتی طارق مسعود. جڑے بندے نیٹ وغیرہ ویندے نے وہ انہاں نوں جانتے نے, وہ مسائل بڑے بیان کرتے رہندے نے. تے مفتی نے, ہن مفتی جڑا ہے وہ کسے مذہب دا ادو بنتا ہے جدوں صرف نحو تے عبور رکھدا ہوگا, پھر وہ تاریخ تے عبور رکھدا ہوگا, پھر وہ قرآن حکیم دی تفاسیر تے عبور رکھدا ہوگا, پھر مقدمات کبرا و صغرا نو جاندا ہوگا, پھر اس سوالاں دے جواب دے سکدا ہوگا, پھر اس سوال دے جواب تے کئی دلائل دیندا ہوگا. وہ مفتی دے درجے تے فائز ہوندا ہے. میں عام بندے دی گل نہیں کر رہا. وہ مفتی نے طارق مسعود صاحب ایک مذہب والیاں دے, ایک مسلک والیاں دے, انہاں جڑی گل کیتی ہے وہ بڑے چر دی ہے. ویسے تے میں بڑی جی بیان کیتی ہے. جدوں میں پڑھاندا سا ادوں بھی یہ موجود سی تاریخ وچ, تے جدوں پڑھدا سا ادوں بھی یہ موجود سی. نامی جماعت وچ پہلی باری پڑھیا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. یہ انگریزی دی کتاب دا اور نہ بارنیٹ مکہ, او دے تو بعد پہلا فکرہ یہ ہوندا سی, پرانے بندے جانتے نے, نصاب دا حصہ سی کہ محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. حضرت رسول خدا نعوذ باللہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ وہ پڑھنا جانتے تھے. یہ پوری دنیا تسلیم کر گئی ہے سوائے شیعہ. پاویں کسے وڈے نے لکھیا ہے, پاویں کسے چھوٹے نے لکھیا ہے, پاویں کسے انگریزی چ لکھیا ہے, پاویں کسے عربی چ لکھیا ہے, پاویں کسے پنجابی چ لکھیا ہے. کسے بندے جڑا بندہ مذہب امامیت ہے یا محب اہل بیت ہے, اہل سنت نہیں ہو, وہ انہوں تسلیم نہیں کرتا. تسلیم نہیں کرتا کہ رسول اللہ لکھنا بھی نہ جانتے ہوں تے پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں. وہ مفتی صاحب کا جڑا بیان کر لایا, مفتی فضل ہمدرد صاحب نے وہ دیتے پہلا جواب دیتا جی. کل انہاں کہا کہ قرآن حکیم دی موجودہ جڑی صرف و نحو ہے ادھے چ کچھ غلطیاں موجود نے. انہاں نے صرف و نحو دیاں کچھ غلطیاں موجود نے, زیر زبر دیاں غلطیاں موجود نے. اگلی انہاں جسارت کیتی ہے. مفتی نے ایک مذہب تے اسی انہوں کی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں جڑی گل کرنا چاہنا ہوئے وہ فرماندے نے تے زیر زبر دی غلطی پائی جاندی ہے قرآن وچ. اچھا کیوں؟ وہ آندا ہے کہ جدوں قرآن آندا سی تے پیغمبر چونکہ آپ تے لکھ نہیں سن سکتے تے وہ صحابہ اکرام نو آندے سن کہ اے لکھ دے. وہ پھر صحابہ لکھ دے سن تے او دے چوں نہ کولوں غلطیاں ہو جاندیاں سن. صحابہ لکھ دے سن تے انہاں کولوں غلطیاں ہو جاندیاں سن تے پیغمبر انہاں دی تصحیح بھی نہیں سن نعوذ باللہ کرا سکتے, کیونکہ پیغمبر نو نہ لکھنا ہوندا سی نہ پیغمبر نو پڑھنا ہوندا سی. اے انہاں ایڈی وڈی جسارت کر چھڑی ہے. اے او ملک الحمدللہ پاکستان جتھے صحابہ دی گستاخی کیتی جائے تے بندہ نہیں بچدا, نبی دی گستاخی پاویں کیڑا کر. اور ایسا ہمیشہ آکھیا لوگوں اصحاب بھی پیغمبر دینے, آل بھی پیغمبر دیئے, ازواج بھی پیغمبر دینے. نبی دی بیوی نو عزت ملی ہے تے حضور دی وجہ تو, نبی دی اولاد نو عزت ملی ہے تے حضور دی وجہ تو, نبی دی اصحاب نو عزت ملی ہے تے رسول دی وجہ تو. جو رسول کا گستاخ ہو جائے گا صحابہ کا عاشق کیسے ہو جائے گا؟ عزیزان گرامی قدر پیغمبر دے متعلق جسارت کر دیتی ہے کہ پیغمبر نو لکھنا پڑھنا نہیں سی ہوتا. اچھا جی پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے, وہ فرماندے نے پھر غلطیاں چھوٹیاں موٹیاں ہو جاندیاں سن کاتباں کولوں. لہذا نبی تو ٹھیک نہیں سن کرا سکتے, اس واسطے کہ نبی پاک آپ تو لکھ بھی نہیں سن سکتے نعوذ باللہ, آپ پڑھ بھی نہیں سن سکتے. لہذا میرا دل کرتا ہے کہ الحمدللہ اسی تعلیمات آل محمد دے تحت پڑھنے ہاں
کہ مذہب اہل بیت میں رسول کیسا ہوتا ہے۔ مہربانی جی، باقی تو سب ذمہ دار نہیں جی۔ ایک گل سی میں سنا دیتی ہے، میں اندر کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتا، کوئی تبرہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ محفلاں نے جی میلاد دیاں بڑیاں خوبصورت، انہاں وچ لعنت اور تبرہ میرا خیال نہ ہی آوے تو چنگی گل ہے۔ ایک خوبصورتی ہے، ایک خوبصورتی نال سیرت پیغمبر بیان کیتی جائے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن حکیم چوں تے مذہب اہل بیت دی تفاسیر چوں میں پڑھنا چاہنا، لوکاں نوں دسنا چاہنا یہ جڑا پیغمبر دا انپڑھ ہو رہے ہیں یہ تواڈے چ جائز ہو سکتا ہے، مذہب اہل بیت چ جائز ہی نہیں ہو۔ باقی جا کے اپنا مذہب پرکھو، اپنے مفتی نال گل کرو، اسی قرآن پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتھوں انہاں ایک گلاں نہیں نے وہی میں آیتاں پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ترجمہ کیتا گیا ہے، اور وہی ہے جس نے بھیجا بیچ ان پڑھوں کے ایک رسول، منہم انہی میں سے، وہی تو ذات ہے جس نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے، امیین رسولا، امیوں میں رسول آئے، امیوں میں رسول آئے اور انہی میں سے آئے۔ ایتھے نہ ترجمہ کیتا ہے امی دا، ان پڑھوں میں پیغمبر آیا انہی میں سے۔ تشریح کی کیتی نے فرماتے نے جویں دے او ان پڑھ سن، سبحان اللہ، جویں دے او ان پڑھ سن انہاں دے وچوں ہی اللہ نے ایک نو پیغمبر بنا دیتا، یعنی فل امیین رسولا، امی دا معنی کیتا نے ان پڑھ، یہ پوری دنیا دا معنی ان پڑھ کیتا ہے۔ ہن میں اپنے علماء اور اہل بیت اطہار دا ترجمہ پڑھا، آج میرا موضوع یہی ہے جی، میں پڑھا ساڑھے علماء نے کی ترجمہ کیتا ہے، وہ ترجمے چی انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی کلیجیاں، وہ فرماتے نے وہی ذات ہے جس نے فی الامیین رسولا منہم، انہی ام القریٰ مکے والوں میں، شہر والوں میں، ان میں رسول کو بھیجا، ان میں رسول کو بھیجا۔ ویسے امی دا میرا خیال ہے ترجمہ ایک باری سورہ قصص چوں بھی کر لینا چاہیے، وہ دن تحقیق مزید بلند ہوئے گی۔ اے سورہ مبارکہ میرے کو قصص جی، خالق فرماندن وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہم کسی وادی کو بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کرتے، ہم کسی بستی کو بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کرتے، حتیٰ پہلے ہم یہ کرتے ہیں جب اسا فی امیہا رسولا، امیہا اوہی امی آگیا جی، امیہا رسولا، ہم اس شہر میں، مرکز شہر میں، اس بڑے شہر میں پہلے رسول بھیجتے ہیں، ہم ایسے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، پہلے اس شہر میں، امدہ میں نے مرکز، امیین مرکز شہر میں، فی امیہا ان پڑھوں میں نہیں، اس شہر کے مرکز میں رسول بھیجتے ہیں، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری وہاں نشانیاں بیان کرتے ہیں، جب لوگ منکر ہوتے ہیں تو پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میرا خیال ہے کہ اس امی دا جڑا مفہوم ہے او میں تو اپنے علماء تو پڑھ کے سنانا، سارے جاننے آکھیا انپڑھ آئے نے۔ سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ میرا خیال میں پڑھ دینا، انشاءاللہ ادنا بہت بہتری آئے گی اور سادہ مذہب بیان ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ آراف ہے، ہن تو سب توجہ کرنی، اللہ سینہ وہ لوگ یتبعون الرسولہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، کیسا رسول؟ النبیہ، النبیہ جو نبی بھی ہے، الامیہ پھر وہ امی ہے۔ اے ترجمہ آگے پڑھ لو، فرماتے ہیں وہ نبی بھی ہے، ان پڑھ اور ان پڑھ بھی ہے، نبی بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، اور ادھا ترجمہ ہونا علماء حق نے جڑا کیتا ہے وہ میں تشریح کر لگا۔ پوری دنیا نے لکھیا وہ نبی ہے، رسول ہے اور ان پڑھ ہے۔ ہن ساڈے علماء دا ترجمہ سانو کافر آندے نہ بندے، سارے بہترین مسلمان نے جنہاں امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا ہے، آج جڑا پھر کافراں کیتا ہے انہاں دی نزد کافر، انہاں کی کیتا ہے؟ فرماتے نے وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اور جس کو دنیا میں پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے تھوڑی سماعت تھی، جس کو دنیا میں پڑھانے والا
ان پڑھ ہونا اور ہے، اس کا استاد کوئی نہ ہونا یہ اور ہے۔ پورے اس ویلے مجمع چ ایک بندے نوں نیند آئی ہے تے وہ خوب نیند پوری پہ کرتے ہیں تاکہ عبادت بھی ہوندی رہے تے نیند بھی پوری اتھے ہی ہو جائے۔ جڑا ہن ستا ہے، جڑا ہن ستا ہے او دے نبی نوں سبحان ستے نو نبی نو پاویں کو پڑھا لکھا آکھ چھڑے پاویں کو ان پڑھ آکھ چھڑے ستے نو کی پا رہے جی۔ ویسے میں جڑا موضوع شروع کیتا ہے بڑی جاگن والی گل ہے، اینو جاگ کے سننا ہے۔ میرا مذہب سرخرو ہو رہا ہے، میرا مذہب سرخرو ہو رہا ہے۔ لوکاں تے مفتی بھی لکھ گئے نے امی، ہمارے علماء فرما۔ میں پہلے ایک نا تانوں مثال دے یہ ترجمے نا قرآن دے ایک ایک لفظ دے کئی ترجمے، ترجمہ تساں اپنی مرضی نال کر سکتے ہو، رولا کوئی نہیں کر سکتے۔ مثلا قرآن دی آیت سورۃ توبہ دی، فقط تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی۔ ایک دوسرا ترجمہ پر پڑھ دینا، میرے کو ہوا تفسیر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ ایک بندہ ترجمہ کرتا ہے اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، ایک ترجمہ کرتا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ تو انہوں ترجمہ ٹھیک کیڑا لگے؟ ہاں جی پہلا شکریہ، پہلا کیڑا جدے چ مہربان ہو گیا؟ تو انہوں دوجا ٹھیک کیوں نہیں لگا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو؟ اس لیے تم میں حیا موجود ہے، کیا بات ہے، تم میں شرم موجود ہے، تم میں رسول کی عزت موجود ہے۔ معاف اسے کیا جاتا ہے جو غلطی کرے، جب بطور کا بابا غلطی ہی نہیں کرتا۔ کمال ہے یار، میرا خیال ہے۔ شکریہ قبلہ، اے قبلہ تساں آکھیا اللہ مہربانی علی ولی علی ولی سبحان کی ترجمہ کیتا نے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ معافی کدوں ہوندی ہے جی؟ جدوں کوئی غلطی کرے۔ یہ مطلب ہے ترجمہ کرنے والے تے ذہن چ ایک کیڑا موجود ہے نا کہ نبی غلطی کر سکتا ہے۔ یار جن نے لکھا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، وہ دے ذہن چ کیڑا موجود ہے نا کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے، نبی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ جیڑا بندہ نبی دی غلطی دا قائل ہے وہ زہرا دا حیا کیسے کر جائے؟ تو آٹھی کیا بات ہے؟ اور حضور نے فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں کل ہوں، فاطمہ حصہ ہے۔ جو کل کے متعلق بے حیا ہے وہ حصے کا حیا کیسے کرے؟ پیغمبر دے متعلق عقید شکریہ مہربانی کے بلا پیغمبر دے متعلق اعلیٰ عقیدہ ہوئے گا تو کسی دوسرے دے متعلق اعلیٰ عقیدہ ہوئے گا۔ پیغمبر دے متعلق اس دور سے بھی بندے موجود سن جنہیں عقیدہ ٹھیک نہیں سی، نبی دا کلمہ پڑھنے والے ایسے موجود سن ہن نہیں، اس دور وچ بھی جنہ دا نبی دے متعلق عقیدہ ٹھیک نہیں سی۔ آنکھوں تے آیت پڑھ دی، میرا ہر پہلا ایک کلیئر کر رہی ہے۔ بندے میرے منہ لگندے نے کہ ایویں دے اودوں میں ایسا، بندے میرے لوگ پہوندے نے کہ ایویں دے اودوں میں ایسا ہے سن ہے سن۔ ایک گستاخ نویں پیدا نہیں ہوئے، ایک گستاخ پرانے زمانے چ بھی موجود سن اور نبی دے سامنے بھی موجود سن۔ میں آیت مجیدہ پڑھ دینا انشاءاللہ۔ خالق کائنات فرماندے وما کان لکم ان توذوا رسول اللہ، ایمان والو تمہارا تو حق نہیں نہ بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو۔ ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا۔ مشرک تکلیف دے تو اور بات ہے، کافر تکلیف دے اور بات ہے، بدو تکلیف دے اور بات ہے، بت پرست تکلیف دے اور بات ہے۔ ایمان والو ایمان والو تمہارا تو حق نہیں۔ سورہ مبارکہ الاحزاب 22واں پارہ ہے، آیت کا نمبر 53 ہے، آرام نال بیٹھ کے پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو، تمہارا تو حق نہیں بنتا
کہ میرے نبی کو تکلیف دو، بسم اللہ تمہارا میں ان جی وہ جانتا رہنا تمہارا تو حق نہیں بن پڑ جدو توجہ کرو گے پڑھ لوں گا میں ٹیپ تو نہیں کئی بندے کول ٹیپ نہ چھڑ دیں تو آپ اپنا کام پہ کر دیں میں تو تہاڈے واسطے آیا تو توجہ کرنی ہے تو میں کو پڑھنا فرماتے ہیں تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو ایمان والو منافقوں نہیں مشرکوں نہیں کافروں نہیں ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کو تکلیف دو مثلا اللہ فرماتا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا سوچنا بھی نہ یہ دنیا سے چلا بھی جائے نا بعد میں بھی اس کی زوجہ سے نکاح حرام ہے سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ خدا دی قسم ایسے گستاخ مسلمانہ چ موجود سن جنہ بے کے صلاح کی تھی کہ اگر ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی بیوہ نال محمد نکاح کر سکتے ہیں تے اے جدو دنیا تے جان گئے اسی انہوں دی بیوہ نال نکاح کیوں نہیں کر سکتے اللہ فرماتا ہے حیا کرو جب تم جیسا نہیں تو معامل ایسا جیسے کر سکتے نبی 18 سال دی بیوی چھٹ کے جائے 100 سال دی ہو کے مرے امت دی ماں فوت ہوئے گی نبی 15 سال دی بیوہ چھٹ کے چلے جان 15 سال دی بھی مائیں 100 سال 150 سال دی بھی ہو کے جائے پھر بھی مائیں اس لیے کہ پیغمبر کا قانون تمہارے قانون سے نہیں ملتا تمہارا قانون ہے اور تمہارے لیے قانون ہے کہ تم چلے جاؤ تو عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے پیغمبر چلا جائے کبھی عدت ہی پوری نہیں ہوتی نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی بندے حسن ایسی سوچتے تھے آیت آئی ہے نا بولو یار بولو جیڑا بندہ حضور دی زوجہ تے متعلق انج سوچتا سی او ماں سمجھتا سی نہیں پھر ممی دل کاری آیا دل تے میرا نہیں سی کرتا جذباتی ہو گیا جیڑا نبی دی بیوی نو ماں نہ سمجھے او دے تے بھی لعنت ہے سارے اٹھاؤ بھائی پیغمبر دی عزت ہے وہ بندے کدی اج ٹھٹا خورد آ جانا جڑے آتے نے قانون سارے واسطے برابر ہے قانون سارے واسطے برابر ہے پورا ہے نا ایتو بڑا قانون کیڑا ہے ایتو بڑا کیڑا قانون ہے اے لا ریب قانون ہے اے بے عیب قانون ہے یہ دے وچ لکھے ہے اسی مر جائیے ساڈی بیوی عدت گزار کے 4 مہینے 10 دن دوجا نکاح کر سکتی ہے آج ہی نہیں سارے مر چلے میں مثال پہ دینا صرف کئی بندے سوچ ڈوب گئے کہ جب میں مر گیا تو کتنے کرے گی اللہ دیو بندے ہو تو انہوں کی جدو ہاں ٹور جانا کر دی پھر جتنے کرنا گھبرانا نہیں میں تو مثال پہ دی بھئی یار بندہ مر جائے تو دی بھی دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے اے لکھے ہے پیغمبر دی من بعد ہی ابدا پیغمبر کی ابد تک نہیں کر سکتی ابد تک نہیں کر سکتی یہ دا مطلب ہے قرآن جیسے قانون وچی ساڑھا قانون بھی موجود ہے تے پیغمبر دا قانون بھی موجود ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے ساڑھا قانون ہو رہے یار پیغمبر واسطے قانون ہو رہے کلہ بے کے سوچی جدا قانون ساڑھے قانون نال نہیں ملتا او دا خون ساڑھے خون نال کیسے مل جائے شکریہ قبلہ گستاخ ہودوں بھی موجود سن گستاخ ہونے بھی موجود جس بندے نے پیغمبر نو انپڑھ آکے تے اپنی قوم نے مطمئن کیتا ہے میرا بچہ بھی بن گیا نا تو میں تیرا مجرم ہاں کیوں ساڑھے علماء یہ دا مطلب بد نیتی نال بندے ترجمہ کر دیں اگر پیغمبر دا حیاء ہوئے تو ترجمہ بہتر بھی ہو سکتا ہے تو انہوں پتا ہے انگریزی ایڈی بے حیاء زبان ہے اسی چھوٹے نوانے ہیں بچے نو تو کتھے سے وڈے نوانے سے آپ کدھر تھے یارہ پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں چھوٹے کو ہم کہتے ہیں کہ تو کدھر تھا ذرا بڑا ہو جاتا ہے تم کدھر تھے وڈیرا ہو جاتا ہے آپ کدھر تھے یہ دا مطلب ہے تم بھی کیا جا سکتا انہوں تم بھی کیا جا سکتا انہوں آپ بھی کیا جا سکتا انہوں محذب لفظ آپ ہے اے صدقہ جام عزت والا لفظ ہے کہ آپ کہاں تھے ادو تھلڑا لفظ ہے تم کہاں تھے ادو تھلڑا کٹیا لفظ ہے تو کہاں تھا انگریزی ایڈی بے حیاء زبان ہے آپ واسطے بھی یوں
تم واسطے بھی یو تو واسطے بھی یو. ایڈی بے حیا ہے. ویسے الحمدللہ ساڈی مہذب زبان ہے. اسی آنے تسی کتھے سو, تسی بندہ ایک ہوندا ہے, تسی کتھے سو کڈا سوہنا لفظ ہے. تو کتھے سا کڈا سوہنا لفظ ہے. جنہ بندیاں نوں ہن تک محمد دے متعلق لفظاں دا خیال نہیں آیا او علی نو بلا فضل کیڑے ویلے بن گیا. کمال ہے یار. اجے تک تے اے نہیں پتہ لگا نبی نو آپ آکھنا کہ تو آکھنا. بسم اللہ جزاک اللہ لالو ہو جو کرنا جو کرو. تمام جہانوں کے ہاشم عبد المطلب عبداللہ ابو طالب محمد علی سرکار ہے. تمام جہانوں کے ہاشم عبد المطلب عبداللہ ابو طالب محمد علی سردار ہے. جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں وہ بیٹے حیدر قرار ہے. حق کی دائی امام یا میں ہن اپنے علماء دا پڑھا جی ترجمہ کی کیتا. فرماندن الرسول النبی الامی. لوگاں لکھیا وہ رسول ہے, نبی ہے اور ان پڑھ ہے. ساڈے علماء جنہوں کافر لوگ لکھتے ہیں, ساڈے علماء نے لکھیا ہے وہ نبی ہے اور رسول ہے اور امی دا ترجمہ. جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا استاد کوئی نہیں, لہذا وہ ان پڑھ تھے. وہ دی تشریح سنو گے. جنہیں کل آکھنا نا اوڑا کل مولوی آیا سی انہوں قرآن چکاؤ, انہوں قرآن چکاؤ. وہ آگر دیکھ لوے میں تے چوک کے کھلوتا ہوں. مینوں وکھرا کہڑا قرآن چکانے, میں تے چکے چوک کے کھلوتا ہوں. اتنے میں لکھ کے رکھے. وہ فرماتے ہیں امی اسے کہتے ہیں جو بشری درسگاہوں سے نہ پڑھا ہو. کیویں سنتے ہو بھائی جان؟ امی اسے کہتے ہیں جو بشری درسگاہوں سے نہ پڑھا ہو بلکہ ملکوتی درسگاہوں سے پڑھا لکھا ہو اور وہ نظام حیات پیش کرتا ہے جو انسانی درسگاہوں سے پڑے ہوئے دانشور بھی اس سے قاصر رہتے ہیں. اور آخری جملہ میں اپنے علماء کو سلام کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. لوگوں نے ترجمہ کیا وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں ان جیسے کو ہی رسول بنا کے بھیج دیا. میرے علماء سلام پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں, واہ جی واہ, میں نے بڑی تسلی ہوئی ہے بندے پڑھے لکھے بیٹھے نے. اے ذرا بچیاں نو میں دس لیا نا کھاندا کنوں آندا. نا کھاندا نہیں, ایک کھے ہوندی ہے نا, کاف تے دو ہیواں دو اکھاں والی ہے. نا کھاندا تے وہ جڑا نہ کھائے, ایویں نا کھاندا. نا کھاندا بچے اس کو کہتے ہیں چھوٹے بچے واسطے جو پڑھا لکھا نہ ہو. ان پڑھ نو نا خاندہ آندے. تے ساڈے علماء نے کی لکھیا وہی ذات ہے. لوگوں کی لکھیا وہی تو ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی جیسا ان پڑھ بھیج دیا ہے. ساڈے علماء جنہاں دے اندر محبت علی ہے وہ فرماندے ہیں وہی تو ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو مبعوث کر دی. جے صدقہ جاواں ایک ناخواندہ. اگے ذرا عام گل آ رہی ہے, خصوصی گل چلی گئی, سخت نکل گئی ہے. ایک ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو بھیج دیا. اور اگلا جملہ فرماتے ہیں ایک غیر تعلیم یافتہ قوم میں تعلیم دہندہ کو بھیج دیا. جہاں تعلیم نہیں تھی محمد تعلیم دینے آئے ہیں. او عجیب پنڈ جدے وچ ماسٹر آ کے آکھے لوگو میں قرآن کی قسم ہے میں پڑھے. بلے بھائی بلے. جس پنڈ ٹیچر آ کے مسیتے قرآن رکھ کے آکھے لوگو میں پڑھیا لکھے ہوں میں ماسٹر. تسی ہستے اس واسطے ہوتا ہے ایڈا ان پڑھ تے بیوقوف بھی کو پنڈ ہو سکتا ہے جتھے ماسٹر نو منوانا پہ جائے, جتھے ماسٹر نو تعلیم منوانی پہ او پنڈ بیوقوف ہے. تے جس امت نبی نو منوانا پہ میں پڑھیا لکھے.
کمال ہے اس امت تو جاہل امت کیڑی ہوگی. فرماتے ہیں کمال ہے. اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ہی، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے. سورہ جمعہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، محمد بھیجا اس لیے گیا ہے. میلاد تے آئے ہو، آج مقصد میلاد بھی سمجھو نا کہ بلا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے بھیجا اس لیے ہے تو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. سکولوں میں ڈاکٹر نہیں آتے، سکولوں میں ٹیچر آتے ہیں، ماسٹر آتے ہیں نا. جڑا پڑھائے کتاب انہوں معلم آتے ہیں، جڑا حکمت پڑھائے ڈاکٹری پڑھائے انہوں ڈاکٹر آتے ہیں. پیغمبر اللہ نے دووے ہوتے ایک دم دے کے بھیجے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کا معلم بھی تو ہے، حکمت کا معلم بھی تو ہے. وہ جڑے بندے آتے ہیں کوڑا بکھاؤ قرآن چوں، جڑا قرآن چوں ویکھے آئی انہوں من گیا ہے. تو سگور ہی نہیں نہ فرمایا فلانی شاہ بکھاؤ قرآن چوں، فلانی شاہ بکھاؤ قرآن چوں. قرآن جنہوں معلم کہہ رہے ہیں تو انہوں ان پڑھ کہہ رہے ہیں. کوڑا بھی قرآن چوں نکلا ہے، تو کہڑا من رہے ہیں. جو قرآن چوں نکلے آؤ تو پہلے مننا. اوہ اللہ دیو بندے کی کر دے. کوئی آندہ میلاد قرآن چوں بکھاؤ، وہ بھی قرآن چوں موجود ہے. کوڑے دا ذکر قرآن چوں موجود ہے، جانوروں دا ذکر قرآن چوں موجود ہے. آج میرا موضوع نہیں، آج میرا موضوع ذات رسول ہے. جیڑی گل قرآن چاہیے وہ من گیا، وہ تو منو نہ پہنا. کوئی بندہ مذمت نہیں کر رہا اس مولوی دی جس حضور نے ان پڑھ رکھا ہے. میرا خیال ہے کہ میں دلیل دین واسطے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی. پہنا تو گل دسو جی، کیا اللہ نے ہر نبی کو وعدہ نہیں لیا کہ جدو میرا یہ پیغمبر تیرے کو آئے گا تو ایمان بھی لے آنا تو مدد بھی کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مدد بھی کرنا ایمان بھی لانا. اے میرا نبی جس نبی دی نبوت تے مور نہ لائے وہ نبی نہیں بنتا. جس رسول دی رسالت تے مور لایا وہ رسول نہیں بنتا. ہر نبی امتی نبی، میرا نبی سردار نبی. اللہ نے معراج والی رات ہر نبی نو قبر چوں اٹھا کے مسجد اقصی چ کھڑیا. انہاں کہا جی سانو زندہ کیوں کیتا گیا؟ اللہ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو. امام کون ہوئے گا؟ فرمایا زہرا دا بابا، حسنین دا نانا. یہ پیچھے 2 رکعت نماز ہر نبی نے قبلہ پڑھی ہے. انہوں نے کوئی نماز قضا ہوئی سی؟ نہیں، ایسی گل کوئی نہیں. صرف اللہ بتانا چاہتا تھا جب محمد سامنے آ جائے نا نبی بھی مقتدی بن جاتے ہیں اور محمد ان کے امام ہوتے ہیں. اگر ہر نبی دا نبی میرا نبی ہے اور ہر رسول دا رسول میرا رسول ہے تو پھر میں قرآن چو پڑھن لگا دلائل ہی دے سکنا جی. میں کہا کسی دی اچھی پہنا ہے. اللہ فرمانتا ہے اذهب بکتابی ھذا، حضرت سلیمان نے لکھ کر خط ہدہد کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خط بکتابی، یہ میری کتاب، یہ میرا لکھا ہوا، یہ میرا لکھا ہوا، یہ میرا، بھائی کیا بات ہے، یہ میرا لکھا ہوا لے جا. آؤ جی آؤ بچے آ جاؤ، تواڈے لو بندے بہندے نے. 2 بچے نکے نکے آئے نا تو بندے پہ بہندے. جی میں گل پہ کرنا جی کوئی اہمیت ہے کہ کوئی؟ بھائی اللہ دے بندے ہو کی ہو گیا؟ وہ بچے بیٹھے نے تو انہوں کی جان چھٹی ہے، ورنہ 3-4 بندے ویکھ ہی جانتے تھا جی میں جین نہ آ گئے. نہیں دروازہ رہن دے. دروازہ جو ہے نا تو اتنے بندے آنا ہی آئے. دروازہ ہوں ہی اسے واسطے. تو آڈے میں کروڑ واری ترلا کرانا ادھروں نہیں ویکھنا، تو ساں ہر صورت ویکھنا کیونکہ دروازہ ہے. دروازے لو فطرتاً بندے ویندے نے. تا نبی فرمایا سی انا مدینہ تو العلم والی ان بابا. شکریہ. لو جناب حضرت سلیمان میرے نبی دے امتی نبی نے. یارا میرے نبی تو چھوٹے نبی نے، میرے نبی سلیمان دے سردار ہیں کہ نہیں؟ آ بھائی قرآن پڑھی اذهب بکتابی ھذا. ہدہد نو حضرت سلیمان نے فرمایا سبا دے ملک چ ایک ملک ہے، او دی طرف میں رکا لکھن لگا.
اے خط میرا بھی کتابی، میرا لکھا ہوا لے جا، میرا لکھا ہوا لے جا۔ یہ مطلب ہے من مولوی سلیمان تو لکھنا جانتا تھا نا۔ سبحان اللہ، آج یہی موضوع ہے جی، بہت شکریہ قبلہ۔ یہ مطلب ہے حضرت سلیمان لکھنا جانتے تھے، اور جو لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہے۔ یہ مطلب ہے سلیمان لکھنا بھی جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرا موضوع پڑھانے والی گل معلم والی اگے رہی۔ پہلا تو ثابت ہو گیا قبلہ کہ نبی لکھنا جانتا سی تو اسے خط لکھیا سی، تے جڑا لکھنا جانتا وہ پڑھنا بھی جانتا ہے۔ ہن تانوں سوال آؤں گا، یہ مطلب ہے میرا دل کردا وہ مولوی صاحب کتے مل جان نا مفتی، انہاں نوں پوچھاں تو اپنے نبی نوں سلیمان دے برابر بھی نہیں سمجھ؟ تو غور نہیں فرمایا، وہ تو اپنے نبی نو سلیمان علیہ السلام دے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ سلیمان تے لکھنا بھی جانتے سن، پڑھنا بھی جانتے سن، تے تو اپنے نبی دے متعلق کرنا نہ لکھنا جانتے سن نہ پڑھنا جانتے سن۔ آج تو بعد شکوا نہ کرے جے شیو، آج تو بعد خصوصاً تساں شکوا نہیں کرنا، نہ سڑنا نہ منہ پیڑا بنانا۔ جیڑے بندے محمد مصطفیٰ نو سلیمان علیہ السلام دے برابر نہیں سمجھتے، وہ جدوں مرضی علی نو جتھے کھلار کے آکشن کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ جیڑے بندے اپنے نبی دے متعلق فرق نہیں جانتے، اور نبی دے وسیع دے متعلق کی عقیدہ رکھنے گے۔ وہ خط لکھیا نے، وہ خط لے کے گئے، اے قرآن اللہ فرماندہ ہے، قالت اس بی بی نے سرداروں کو بلا کے کہا، یا ایوہ الملأ، اے سرداروں، انی الکیا الیہ کتاب کریم، میری طرف ایک کتاب کریم آئی ہے، میری طرف ایک رکا لکھا ہوا آیا ہے، مجھے سلیمان کا خط آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اے حضرت سلیمان نے ہاتھ نال لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خط وہ دے کول پہنچ گیا، ہو سکے اے میں نو خط آیا۔ خط لکھ کے نبی نے دسیا، اسی انپڑھ نہیں ہوندے، تے پھر نبی نے اپنے علم دے اظہار واسطے اعلان کیتا، یا ایوہ الملأ۔ ادھر او اپنے سرداراں نال گل پہ کرتی سی، ادھر حضرت سلیمان اپنے سرداراں نو بٹھا کے پہن سن، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو سمیت بلقیس اٹھا کے میرے سامنے لے آئے؟ او بھی خط سناندی سی، ادھر سلیمان نے آکھیا چک لیو، سنے خط، سنے تخت، سنے بلقیس۔ قرآن کہہ رہا کالا افریت من الجن، ایک جنوں میں سے بولا جو افریت تھا، بہت بڑا دیو تھا، بڑا جن، اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں لے کے اسے آتا ہوں۔ کنی دیر قبل ان تقوم میں مقامی کا ایجنڈا جاری ہو چکا ہے، دربار لگ چکا ہے، آپ فیصلے کر رہے ہیں، ابھی آپ کا دربار برخاست نہ ہوگا تو میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ 6 مہینے گھوڑے کا سفر ہے، جہاں ملک سبا ہے، تیز رفتار گھوڑا 6 مہینے شب و روز دوڑتا رہا، اتنا دور ہے، لیکن میں جن ہوں، میں لے کے آؤں گا تیرا دربار برخاست ہونے سے پہلے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور فکر کی ضرورت نہیں، میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، امانت میں خیانت نہیں کروں گا، سوئی ہوئی کے منہ سے کپڑا بھی نہ ہٹے گا، اور امانت تیرے حوالے کر دوں گا، مجھے بھیج، میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے کنی دیر سے آئے گا، اے تہاڈا دربار اجے برخاست نہیں ہوئے گا تو میں لے کے آ جاؤں گا، جی میں کسے بندے نو آکھیا جا مٹھائی لے کے آ 2 کلو،
کدوں آئے گا؟ وہ آکھے مجلس اجے نہیں مکے گی، میلاد اجے نہیں مکے گا، تو میں تے حاضر کر دیا گا کیک، کدی چھتی لے کے آئے، ہو سکے دربار مکن تو پہلا میں حاضر کر دیا گا۔ حضرت سلیمان فرماتے نے تھلے بہ جا روندا جن بنن نو، ایڈی دیر وہ جنہ انساناں نو ویکھیا تے انہاں حضرت سلیمان نو آکھیا جی ساڈے چوں اے ہی وڈا سی، اے ہی ایڈی چھتی لیا سکدا سی، جے تواڈے کولوں کوئی چھتی لیاوندا تے اودے کولوں منگوا لو، سارے اسی تے نے چوکے سی۔